بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 12ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ نثر میں سے سبق نمبر 3 نواب محسن الملک پڑھیں گے، جس کے مصنف ہیں بابا اردو مولوی عبدالحق۔ تو سب سے پہلے مصنف کا مختصر تعارف پڑھتے ہیں۔ بابا اردو مولوی عبدالحق 20 اگست 1870 عیسوی کو ضلع میرٹھ اتر پردیش کے قصبے ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ علی حسین تھا۔ ابتدائی تعلیم فیروز پور میں حاصل کی۔ علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ پھر مدرسہ آصفیہ حیدر آباد دکن میں صدر مدرس رہے۔ عثمانیہ کالج اورنگ آباد کے پرنسپل اور بعد میں عثمانیہ یونیورسٹی شعبہ اردو کے چیئرمین رہے۔ آپ نے اپنی خدمات اردو کی ترویج و ترقی کے لیے وقف کر دیں اور شادی تک نہ کی۔ کہا کرتے تھے کہ میری اردو زبان سے شادی ہو چکی ہے۔ ان کی ادبی خدمات کے پیش نظر 1937 عیسوی میں الہ آباد یونیورسٹی اور 1941 عیسوی میں علی گڑھ یونیورسٹی نے DLED کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ قوم نے انہیں بابا اردو کا لقب دیا۔ 16 اگست 1961 عیسوی میں کراچی میں وفات پائی۔ اب ہم اپنے سبق میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صفحہ نمبر 16 پر آنے والے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ خوبیاں، اس کا معنی ہے اچھی صفات۔ وجاہت کے معنی ہے روب، وقار، خوبصورتی۔ خوش بیانی، اچھی اور خوبصورت باتیں کرنا۔ فیاضی کے معنی ہے سخاوت کے۔ ممتاز، نمایاں، دوسروں سے الگ۔ اٹکل سے، اندازے سے، قیاس سے۔ مطلق، قطعاً، ہرگز، بالکل نہیں۔ پارس، اکسیر، وہ مخصوص پتھر جس کے متعلق مشہور ہے کہ معمولی دھاتوں کو بھی چھو لے تو سونا بن جاتی ہیں۔ کوندن، خالص سونا۔ بار، بوجھ، وزن۔ معاوضہ، بدلہ یا مزدوری۔ زیر بار منت، زیر بار منت کے معنی ہے احسان مند، شکر گزار، ممنون احسان، احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا۔ مصلحت کے معنی ہے حکمت عملی، بہتری، بھلائی۔ حائل کا معنی رکاوٹ۔ ناگوار، ناپسند۔ دل شکن، دل توڑنے والا۔ سلیقے سے، اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے۔ شکر گزار، شکریہ ادا کرنا، احسان مند ہونا۔ موقع کی طاق میں ہونا، مناسب موقع کے انتظار میں ہونا۔ تدبیر، غور و فکر، دانش مندی، عقل مندی۔ جوہر، کھلنا، خوبیاں ظاہر ہونا، معاملے کی تہ تک پہنچنے والا۔ اوسان، ہوش و حواس۔ پیچیدہ، مشکل۔ سلجھانا، حل کرنا، مسئلے کا حل تلاش کرنا۔ فارن منسٹر، وزیر خارجہ، ملک کے بیرونی امور کا وزیر۔ لوہا ماننا، قابلیت کا اعتراف کرنا۔ نظم و نسق، بندوبست، انتظام، مرتب کرنا، ترتیب دینا۔ آراضی، زمین۔ پیمائش کرنا، ناپنا۔ عزیز طلباء، یہ تھے صفحہ نمبر 16 پر آنے والے مشکل الفاظ۔ اب ہم صفحہ نمبر 16 کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ نواب محسن الملک، ان کا اصل نام جو ہے نواب سید مہدی علی خاں ہیں۔ یہ 1907 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1837 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1907 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ سر سید احمد خاں کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ حیدرآباد دکن میں بورڈ آف ریونیو کے سربراہ رہے۔
سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج کے سیکٹری بنے اور اپنی ہوشمندی، تدبر اور محنت سے کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ مسلم لیگ قائم ہوئی تو وہ اس کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ مسلمانان ہند پر ان کے بڑے احسانات ہیں۔ قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کی بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مسمہ کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا۔ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا، لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی، کوئی ہو کہیں کا ہو ان سے شوا نہیں اور کوندن کا ہوا نہیں۔ اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بار رہتا تھا اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے۔ اور یہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھے۔ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دعائیں دیتے گئے اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ وہ جوہر کابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے۔ حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، تدبر، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے۔ ان کا ذہن ایسا رسا، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے اوسان ایسے بجا اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ وہ اگر ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے۔ بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے۔ یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار ہیں۔ مثلاً ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا اور مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا، جو وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا تھا۔ بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کیا ہوا ہے جس نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا۔ اس کے علاوہ فنانس اور مال گزاری میں بہت سی اصلاحیں کی جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، یہ ان کے سوانح نویس کا کام ہے۔ صفحہ نمبر 17 پر آنے والے مشکل الفاظ کے معنی: ہر دل عزیزی، شہرت، مقبولیت، خوش آمدی، جھوٹی تعریفیں کرنے والا، چاپلوس، صاحب اقتدار، اقتدار کا مالک، کہرام مچنا، شور و غوغا کی آوازیں، دل موہ لینا، دل جیت لینا، دولت، اقتدار، حکومت، اقبال، عروج، بلندی، جادہ و ثروت، منصب دولت، بدگمانی، شک و شبہ، قلم فرسائی کرنا، لکھنا، خیالات کا اظہار کرنا، نیچری، اقلیت پرست۔ یہ اصطلاح عام طور پر سر سید اور اس کے ہم خیال گروہ کے لیے استعمال کی گئی، جنہوں نے مذہبی اور دینی مسائل کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے اور سائنسی توجیہات کو برحق ماننے پر اصرار کیا
ان کا خیال تھا کہ اسلام کے ہر عقیدے، ہر قانون اور ہر قصے کو عقل کے مطابق ثابت کیا جانا چاہیے۔ بد مذہب و بد عقیدہ کے معنی ہے مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار۔ مرشد کے معنی ہے ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا، ہدایت دینے والا، رہنما بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹان ٹوٹنا، اختتام ہونا، نمایاں ہونا۔ میلاد، پیدائش، نہج، طور طریقہ۔ ادبیت، تحریر میں تخلیقی اور ادبی پہلو کا برقرار رہنا۔ روانی، بہاؤ۔ فصاحت، خوش کلامی، تسلسل، روانی۔ ترجمانی کا معنی ہے نمائندگی۔ شیرنی، مٹھاس۔ دلکشی، دل ربائی یعنی کہ دل کو اپنی طرف کھینچنا۔ صفحہ نمبر 17 کی ریڈنگ۔ حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن الملک کو ہوئی۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں، وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں، لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے۔ نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا تھا اور ہزارہا آدمی کا ٹھٹ اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی جن میں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سب ہی تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل مو لیا تھا؟ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا۔ اس کے متعدد اسباب تھے، ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان دولت و اقبال، جاہ و ثروت سب کچھ کھو چکے تھے، ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا۔ ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو، یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے اور اپنے خیال میں بد مذہب و بد عقیدہ سمجھتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے، ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی مثلاً نواب محسن الملک، حالی، مولوی مشتاق حسین شبلی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ خواہ کچھ ہی لکھتے، ٹان مذہب ہی پر ٹوٹتی تھی۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا۔ پہلے وہ میلاد پڑھتے اور وعظ کہتے تھے۔ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ اس کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے اسلام یا مسلمانوں سے ہے۔ گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے۔ روانی، فصاحت، تسلسل بیان ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے۔ تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے۔
دکن میں رہتے رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے بھی وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے۔ بدرالدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے بدرالدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح اور پردرد تقریر کی کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا اور ایک گراں قدر عطیہ کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا۔ اب ہم پیج نمبر 18 پر آنے والے مشکل الفاظ کے معنی۔ فصیح، فصیح کے معنی ہے فصاحت والی، خوش بیانی یا خوش کلامی، یعنی کہ اچھی بات چیت۔ آبدیدہ، آنکھوں میں آنسو آنا۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے معنی ہے ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی بہبود کے لیے قائم کی ہوئی ایک تنظیم۔ اس کی بنیاد 1886 عیسوی میں رکھی گئی۔ اندیشہ کے معنی ہے خدشہ، خطرہ۔ منغص، منغص کے معنی ہے رنجیدہ۔ مقدر، ملول، ناخوش، خراب۔ بشاش کے معنی ہے ہنستے مسکراتے۔ شگفتہ، تازہ تازہ، کھلے کھلے یعنی کہ خوش۔ مہر امیز، محبت برا۔ ہمت افزائی، حوصلہ دینا۔ تعمیل کرنا، ماننا، تسلیم کرنا۔ خاص خوبی، ملکہ کا معنی ہے خاص خوبی۔ بانپ لینا، جانچ لینا۔ بدوں، بد کی جمع برا، بدوں۔ جوا ہمت، بلند حوصلہ۔ شاہراہ کے معنی ہے بڑا راستہ یا طریقہ۔ گامزن، چلنے والا۔ داغ بیل ڈالنا، آغاز کرنا، بنیاد رکھنا، طرح ڈالنا۔ تندہی سے، دل لگا کر۔ اب ہم پیج نمبر 18 سے سبق پڑھتے ہیں۔ انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدرالدین طیب جی ہوئے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کر جاتی تھی اور منغص اور مقدر چہرے بشاش اور شگفتہ ہو جاتے تھے۔ ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی تھی۔ باتوں میں ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر امیز طریقے سے کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا۔ تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بانپ لیتے تھے۔ ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے۔ وہ دونوں سے کام لیتے تھے۔ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے۔ انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھیں ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا۔
اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی تو بھی اس جواں ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی تھی۔ محسن الملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا۔ اس میں نواب محسن الملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے۔ سید کے بعد محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا انہی کا کام تھا۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ عزیز طلباء، اس طرح سے ہماری درسی کتاب کا سبق نمبر 3 جو کہ مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا تھا، اس کی تدریس مکمل ہوئی۔ مشکل لفظوں کے معنی ہم نے سیکھ لیے جو ہمیں ان عبارات کی تشریح کرنے میں ممد و معاون ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ادنا سی کوشش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اردو کے پیپر میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے یہ آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی۔ عزیز طلباء، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میرے اندر کام کرنے کا جذبہ 2 گنا ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حامیوں ناصر۔